السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا اصل میں ایک اسپیشل سیشن ہے، اور اس کی وجہ میں نے پہلے گروپ میں بتا بھی دی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ میرے بہن بھائی رشتہ دار تو وہ ایڈ ہوئے ہیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں ان ساروں سے کہوں کہ وہ 12-14 گھنٹے کے سیشن جو ہمارے ہو چکے ہیں، میں بجائے اس کے کہ وہ پڑھیں تو میں خود آدھا پونا گھنٹہ لگا کے ایک جو کور میسج ہے وہ بتا دوں، تاکہ ایک تھوڑا سا ریویژن ہو جائے جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے، اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ تقریباً اسی طرح سے آگے چل سکیں جس طرح سے ہم چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو زیادہ ٹائم لیے بغیر میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے میں اس سوال کو لوں گا کہ مجھے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، میں کیوں قرآن پڑھوں۔ میں بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کیا خیال آ گیا مجھے، تو اس میں نے کہا تھا میں اپنی سٹوری بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا چیز آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں اپنی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں نہ عالم ہوں، نہ مجھے عربی آتی ہے، نہ مجھے کوئی اور چیز ہے۔ میں بالکل اسی طرح سے ایک طالب علم یا ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کہ میں اب سچا اسلام دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سچی ہدایت دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور میری یہ کوشش کا سٹارٹ ہوا ہے ابھی۔ تو اس لیے نہ مجھے عالم سمجھیے گا، نہ مجھے کوئی اور چیز سمجھیے گا، میرے لیے بس اگر کر سکتے ہیں تو ہدایت کی دعا کر لیجئے گا کہ اللہ مجھے سیدھی راہ پہ رکھے، اور جو کوشش میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ صحیح باتیں پتہ چل جائیں جو کہ اسلام کی اصل شیپ میں ہے یا اصل صورت میں ہے، تو اللہ مجھے ان باتوں تک پہنچا دے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو سوال تھا کہ میں قرآن پڑھوں کیوں، تو جو مجھے اس کی چیز سمجھ آئی ہے، جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں دو چیزیں تھیں کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوئی ہے کہ ہم لوگ بورن مسلمز ہیں، کہ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ایک مسلمان کنٹری میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم اتنے اچھے والدین کے پاس پیدا ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خاص اور بڑا کرم ہوا ہم لوگوں پہ کہ ہم جو بچپن سے جو جب ایک شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہوتے، تو ہماری تربیت کا اہتمام جو ہے اسی طریقے سے ہونا شروع ہو گیا جیسے کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہمیں اچھی باتیں بھی بتائیں گئی، ہماری اخلاقی تربیت بھی کی گئی، ہمیں قرآن پاک کا ناظرہ بھی کرایا گیا، اور ہمیں بالکل ایک اچھا پلیٹ فارم بیس بنا دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، تو اللہ کی جو باقی مخلوق ہے جو باقی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے باقی کے گھروں میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کسی گورے کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ ماحول نہیں ملتا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک چنا ہوا ایک تھوڑا سا آ گیا کہ بھئی یہاں اللہ نے خاص کرم کر دیا، لیکن اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا اپنا کمال اس ٹائم شروع ہوتا ہے جب میں شعور کی عمر میں داخل ہوتا ہوں، جب میں چیزوں کو سوچنا سمجھنا شروع کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں، مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے، جو میں نے پڑھنے کی کوشش کیا کہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ایک بورن مسلم ہے جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، اور ایک شعوری مسلمان ہے۔ شعوری مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں جب جو چیزیں بچپن سے سکھائی گئی بتائی گئی بالکل ایسے ہی جیسے کہ گوروں کی یہاں پہ بچے پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اور ان کو جو چیزیں سکھائی گئی تو وہ ان چیزوں کو کوئی پرکھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ پرکھنا شروع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا ہے کہ میں نے ان روحوں کو پہلے پیدا کیا تھا جن کو میں نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو ان سے میں نے عہد لیا تھا، پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے جواب دیا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور پھر ہمیں سلا دیا گیا، اور پھر ایک ایک کر کے ماں کے پیٹوں میں پھونکا جا رہا ہے اور اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بات بھلا دی گئی ہے لیکن قرآن میں پھر اس کو مینشن کر کے بتا دیا گیا۔ دوسری یہ چیز کی گئی ہے کہ ہمارے اندر ایک نیکی اور بدی کا شعور رکھا گیا۔ اگر کوئی ہماری اخلاقی تربیت نہ بھی کرے تو ہمارے اندر وہ شعور موجود ہے۔ اگر ہم کسی کو بڑی عمر میں جا کے ہمیں کسی نے نہ بھی بتایا ہو، کسی کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا جو اندر سے ایک نیکی اور بدی کا شعور اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا ہے، وہ ہمارے احساس کو کچوکے لگاتا ہے کہ یہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چاہے نہ ہو۔
ہم دونوں جب یہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ سوچنے سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے. وہ کسی کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے کم ہو سکتا ہے. ہمارے لیے کرم ہے اللہ کا خاص, ہمارا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بنیادی بتا دی گئی. لیکن میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا تھا کہ میں شعوری مسلمان کب ہوں, کہ میں جب مینٹل میچورٹی کو پہنچ گیا ہوں تو میں نے کب اپنے دین کو پڑھا ہے, اور کب میں ایمان سچے دل سے لایا ہوں, اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. اس کا صرف آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے, یا اسلام جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. مطلب ہے حوالے کرنا. حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوا ہے, میں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہوا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جو میرے اندر ایک میں والی چیز تھی کہ میں میری خواہشات, میری مرضی, میرے بچے, میرا سارا کچھ, میرے اندر جو ایک گھمنڈ آ جاتا ہے یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ اب بالکل ختم. میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اور اب میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے جس طرح سے اللہ مجھے بتا رہا ہے. اور یہ والی چیز میں سوچوں تو آنیسٹلی اسپیکنگ, میں ابھی کوئی بات کروں تو میرے اندر تو کم از کم یہ چیز نہیں تھی کہ میں نے شعوری عمر میں پہنچنے کے بعد یہ والی چیز میرے اندر کب آئی ہے اور کب میں نے اسلام قبول کیا ہے. پیدائشی مسلمان تو میں ہوں, یہ ذہن میں تو میرے آ گیا تھا, بس میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے, یہ تو کانسیپٹ مجھے بٹھا دیا گیا تھا. اور اب میں جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ شعوری طور پہ مسلمان کب ہوئے تھے, کوئی پتہ نہیں. تو شعوری مسلمان سوچ سمجھ کے کب فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں, میں مسلمان کب ہو رہا ہوں. اور دوسری بات کہ اب میں اگر مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. تو اللہ کی مرضی کے لیے اب میرے پاس جو ہدایت کا سرچشمہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے, وہ میرے سامنے قرآن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو مجھے ہدایت پانے کے لیے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے دیکھنی چاہیے, کرنی چاہیے. وہ سارے کھل کے میرے سامنے ہیں, بجائے اس کے کہ میں کسی اور طرف جاؤں, لوگوں سے پوچھوں, یہ کروں. مجھے صرف اور صرف پہلے خالص اگر اسلام کی ہدایات کو دیکھنا ہے تو مجھے قرآن کی طرف نظر کرنی ہے, اور اس کے بعد قرآن پاک کا عملی نمونہ دیکھنا ہے. تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کو میں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے وہ اعمال کیسے کیے ہیں. تو یہ میرے سامنے کھل کے سامنے سٹوری آ گئی کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے. پلس پھر اس کے بعد روایات ہیں کہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے سنا, تو تیسرے نمبر پہ وہ روایات بھی پہنچائیں ہم تک. لیکن روایات کے بارے میں جن کو ہم احادیث بھی کہتے ہیں, یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ سامنے ایسے آتی ہیں جو کہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے خلاف جا رہی ہیں, تو اس میں سوچنے سمجھنے کی ہمارے اندر اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو جج کر سکیں اور اس پہ سوال کر سکیں کیا بیان کرنے والے نے اسی طرح بیان کیا ہے جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں, یا اس میں کوئی مزید چیز ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک اور ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ میں مسلمان کب ہوا ہوں اور مجھے ہدایت پانی ہے تو وہ قرآن سے پانی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ابھی ایک سوال میں پوچھ لوں اپنے آپ سے کہ مجھے آج کچھ ہو جاتا ہے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سارا کرونا وغیرہ اور میوٹیشنز ہو رہی ہیں, ڈبل میوٹنٹس بن رہے ہیں, انڈیا کا حال دیکھ لیں, مجھے آج یہ کام ہو جاتا ہے اور 2-3 دن لگتے ہیں, میں ہاسپٹل پہنچ جاتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے چوتھے دن کہ بھائی نہیں, کام ختم ہونے والا ہے. اور مجھے پہنچ جاتا ہوں اپنے خالق حقیقی کے پاس, اور فرشتے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جی ایک بندہ آیا کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. میرے سے پوچھا جائے کہ کب ہوئے مسلمان, بھائی اللہ تو نے تو پیدا ہی مجھے مسلمان گھرانے میں کیا تھا. تو اللہ مجھے کہے وہ تو میں نے تجھے کیا تھا, تو نے کیا کیا, کہ میرے ساتھ جو اعمال کا حساب ہوگا وہ میرے اعمال کے حساب سے ہوگا. اللہ کہے میں نے تجھے پیدا کیا, میں اس بنیاد پہ تجھے جنت میں ڈال دوں, تو میں نے جن کو گوروں کے گھروں میں پیدا کیا تو ان کا میں کیا کروں, ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا ادھر, تو میرا کیا کمال ہے, میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر میں کوئی بحث کروں بھی صحیح, تو اچھا بھائی مان بھی لیا, تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, سارا کچھ ہے, اور تو نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا ہے, تو بتا میں نے ایک کتاب بھیجی تھی ساری دنیا
کی زندگی تو نے گزاری، تو نے بڑی بڑی ڈگریاں لی، تو نے یہ سارا کچھ کیا، اس عمر کو پہنچ گیا، تو مجھے بتا ایک کتاب میں نے بھیجی تھی جس میں نے اپنی ہدایت کی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، کیا تو نے پڑھی ہے؟ اور اس کا جواب میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس سے میں سٹارٹ ہوا ہوں کہ میرے سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ میں دنیا کے اندر اتنا گہرا چلا گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا اور کرنے کے لیے میں دنیا میں کیا آیا تھا۔ تو یہاں سے میں سٹارٹ ہوں، اور یہاں سے میں نے آپ کو تھوڑی سی تمیز بتا دی کہ یہ میری وجہ کیا ہے قرآن پڑھنے کی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہلکا سا میں نے بتایا کہ قرآن ہے کیا بیسیکلی، اگر مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہدایات تو اس کے اندر دی ہوئی ہیں لیکن کس صورت میں دی گئی ہیں۔ تو قرآن کا جو میں نے پڑھنے کی یا کچھ عالموں کو پڑھنے کی کوشش کیا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک سرگزشت ہے۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سے پہلے والی اقوام کا کیا حال ہو چکا ہوا تھا، اس کا سامنے مد نظر رکھتے ہوئے مشرکین عرب تھے، اہل کتاب تھے جن میں یہود و نصارہ تھے، منکرین تھے، جو پہ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہوئے تھے کہ بالکل ہدایت پانا اور سچی ہدایت پانا بہت مشکل ہو چکا ہوا تھا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان پہ قرآن نازل کیا جانا شروع کیا گیا، اور ایک امت مسلمہ یعنی کہ مسلمانوں کی امت کی تاسیس یعنی کہ وہ اسکریچ سے سٹارٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں، جس میں وہ پچھلی ساری خرابیوں کو دور کرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی تاسیس نئی امت مسلمہ کی ہو رہی ہے۔ اور بالکل یہی سچویشن ابھی ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ان کی پیدائش سے 1400 سال یا 1450 سال کے بعد تقریباً وہی حالت ہماری ہو چکی ہوئی ہے جس طرح سے یہود یا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمارے دین میں اتنی تحریفات آ چکی ہوئی ہیں، اتنی چیزیں ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اتنا سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ایک حدیث کو پڑھا تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ اسلام جب آیا تھا تو لوگوں کو ایسے لگا تھا کہ یہ کوئی اجنبی سی چیز آ گئی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جو اصل اسلام ہے تو وہ پھر لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ اور اس پہ لوگوں نے پھر سوال بھی کیا تھا کہ بھئی کیا ہم دوبارہ یہود یا عیسائیت کی ان کی طرح حرکتیں کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اور کس کی؟ تو ایک پوری کلیئر انڈیکیشن بھی ہمیں مل گئی کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں ہم ٹھیک ہیں، ایک کہہ رہے ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم ٹھیک ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم اہل تشیع ہیں ہم ٹھیک ہیں، اسی طرح اور اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی امیجن کر لیں کہ یہاں پہ گوروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں مسلمان بنوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا ہے، اس کو بھیج دیا جائے پاکستان تو اس کا کیا حالت ہوگی؟ اور یہی تقریباً سچویشن ہم لوگوں کی ہو رہی بھی ہے۔ اور میں ایک روایت کا مدعا بھی بتا دوں کہ قرآن میں اس کے علاوہ دنیا میں ہی جزا و سزا اور جو خبردار کرنے کی چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور پھر ایک روایت کے مدعے کے مطابق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے آگ کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں تمہیں ایک ایک کر کے اس سے کھینچنے کی، واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم کس طرح چیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک بالکل اس سے پہلے کہ میں آگے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جاؤں، ایک بالکل سادہ سی مثال دے دوں کہ قرآن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جو خدا نے ہمارے دل کے اندر نیکی اور بدی کا اور اپنے رب ہونے کا جو احساس رکھا ہے اور وہ ہمارے دل میں ہے، تو اس کی مثال بالکل ایک ایسے بیج کی طرح ہے جیسے ایک بیج کو آپ زمین میں بو دیتے ہو، تو اس بیج سے کومپل پھوٹنے اور اس کو درخت بنانے اور اس کو پودا بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ 3 انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں مینلی، کہ زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے، یعنی ہمارے دل کو اتنا نرم ہونا، ہمارے دل کا صاف ہونا، ہمارے دل سے یہ حسد اور بغض اور غیبت اور یہ ان ساری بیماریوں کا ختم ہونا
کہ ہمارا دل اتنا زرخیز ہو سکے کہ جو بیج ہمارے اندر ہے وہ نشو و نما پا سکے، اس سے کونپلیں پھوٹیں۔ پھر دوسری چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ سورج کی کرنیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سورج کی کرنیں بیسیکلی وہ قرآن ہے جو کہ اپنی کرنیں اس پوری دنیا کے اوپر ابھی اور رہتی دنیا تک اپنی کرنیں دیتا رہے گا۔ جس نے اپنے دل کو اتنا زرخیز کر لیا، اپنی مٹی کو اتنا زرخیز کر لیا کہ وہ اس بیج اس میں نشو و نما پا سکے، تو وہ اس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، جس کو ہدایت چاہیے، لینا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائے گا، جس کو نہیں چاہیے وہ نہیں کر سکتا، جو زرخیز نہیں کر سکتا اپنے دل کو۔ اور لاسٹلی تیسری چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ریگولر پانی دینا، کہ اب آپ کو اس زرخیز مٹی میں سورج کی روشنی کے ساتھ اب آپ کو اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے، اور ریگولر پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پانی دینا نماز کی صورت میں ہے، اور نماز کی اتنی بڑی حقیقت ہے، وہ میں بعد میں جا کے آہستہ آہستہ بتانا شروع کروں گا کہ وہ کتنی بڑی حقیقت تھی جو میرے مجھ تک کم از کم واضح نہیں ہوئی تھی، کہ نماز وہ چیز ہے جو اس کو قائم دائم رکھتی ہے۔ نماز کے اندر بنیادی طور پہ ہم آگے میں بھی بتاؤں گا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، اس میں ہم اسی ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھی ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اس سیدھی راہ کی ہدایت دے دے، اور ان لوگوں کی راہ دکھا دے جن کے اوپر تو نے اپنا فضل کیا ہوا ہے، جن کے اوپر اپنی نعمت کی ہوئی ہے، تو نے مجھے ان کا راستہ دکھا دے، اور اس سے مراد بھی آگے پتہ چل جائے گا۔ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو جنہوں نے اس دنیا میں اپنا پورا ایک مثالی زندگی گزاری تھی اور ہمیں شو کیا تھا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، تو ہمیں ان کا راستہ دکھا دے۔ اور اس کے بعد ہم قرآن کے آیات کو ملاتے ہیں، کم از کم 3 آیات کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے اور اس میں ہدایت پانے کے لیے دی ہے۔ اور میں اپنی نمازوں پہ ابھی تک کا نظر ڈالوں تو میں کیا کر رہا تھا، بس اللہ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، گئے آدھے منٹ میں یہ ساری چیز رکعت والی ختم کی، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، کیا اللہ ہدایت دے رہا ہے، کیا میں دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ کرنے کے بعد ایسے 3 منٹ میں نماز ختم کی، اس کے بعد اپنے دنیا کے باقی مشاغل میں دور ہو گئے۔ اور پھر اسی چیز کو ایک طرف اشارہ بھی قرآن میں کیا گیا ہے کہ جب سورہ ماعون جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، اس میں جب کہا گیا ہے فویل للمصلین، کہ یہ لوگ اپنی عرب کو اس ٹائم مخاطب کر کے کہا گیا تھا، لوگ تباہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز کی حقیقتوں سے غافل ہیں۔ کہ کتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا کہ جو اصل نماز کی حقیقت ہے، اور بالکل اسی بیج والی مثال کو سامنے رکھیں کہ ہم اس حقیقت سے کتنے غافل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اس لیے رہے ہیں، اور تبھی آپ ہمارے سامنے وہ ساری برائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برے کام بھی چل رہے ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ چیز بھی ہمیں سمجھ آ گئی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مجھے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، قرآن کے اندر بنیادی طور پہ کیا ہے، اور قرآن سے مجھے ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔ تو اب میں جاتا ہوں بالکل اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف کہ جو ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے جب ہم قرآن پڑھیں، تو ہمیں ہمارے سامنے جب آیات پڑھی جائیں تو ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز، جو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو سارے واقعات اور حالات ہوئے ہیں اس کو اسی جگہ پر رکھ کے دیکھیں، اسی ٹائم پہ رکھ کے دیکھیں جب یہ ہوا تھا، تو ہمیں بالکل کلیئر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس لیے ہوا تھا، کیا کہا جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ اور پھر کچھ ایسے احکامات بھی ہیں جو پورے مسلمانوں کے لیے دیے گئے ہیں کہ جب مسلمان امت کی تاسیس ہو رہی تھی تو ڈائریکٹ پھر مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور اس کے علاوہ پھر باقی لوگوں کو بھی، یہود کو یا مشرکین کے ساتھ کیا ہوا تھا جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو سب سے پہلی اور بنیادی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام، وہ پہلے دن سے ہے اور پہلے انسان سے ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر اب تک جو اللہ نے ایک ہی دین اپنے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے، سلیکٹ کیا، وہ اسلام ہی ہے۔ اس میں ڈفرنٹ نام دے دیے گئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بنیادی طور پہ وہی اسلام ہی ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اسلام والی چیز کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں اور مومنین کے بارے میں کیا کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی شروع سے ہی جب نازل ہونا شروع ہوا، حضرت آدم کو پیغمبری کا منصب دیا گیا، ان کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ کا کانٹیکٹ، ان کو ساری باتیں بتائی گئیں۔ پھر اس کے بعد قبائل بننا شروع ہوئے، گروہ بننا شروع ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں نعمت دی، ہمارے اندر وہ ہدایت کا بیج رکھا ہوا ہے، اور پھر دنیاوی لحاظ سے بھی ہم تک وہ ساری ہدایات پہنچانے کا بندوبست کر دیا کہ پیغمبر نازل کیے جو آ کے یہی چیز، یہی باتیں بتاتے تھے اور قوموں تک اللہ کا پیغام دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ جو لوگ ایمان لے آتے تھے بہت اچھی بات ہے، باقیوں کے اوپر حق سچ کو پوری طرح واضح کیا جاتا تھا، اور سچ کو واضح کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر جو رسول ہیں تو ان کی امت کے اوپر اس دنیا میں ہی جزا و سزا بھی ہو جاتی تھی کہ ان کو اس کا عذاب بھی مل جاتا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظاہری سی بات ہے پھر اللہ اسی طرح سے حساب کرے گا۔ تو یہ چیز چلتی رہی ہے انڈیویجول لیول تک۔ جو پروفٹس آتے رہے ہیں وہ صرف ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، اور یا کسی اس چیز کے لیے ہوتے تھے، ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے تہذیب و تمدن آگے بڑھتا گیا اور وہ ساری چیزیں ہوتی گئیں، تو پھر ایک وقت آیا کہ بھئی اب آبادی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اب کمیونیکیشن کے ذرائع یا کچھ اس طرح والی چیزوں میں امپروومنٹ پیش آ رہی ہے، تو حضرت ابراہیم تک بات پہنچتی ہے، اور حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ذکر بھی قرآن میں کیا گیا ہے کہ تم نے آخری درجے میں جو میری اطاعت کا امتحان ہے وہ پورا کر دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں بے سے یہ سلسلہ جاری رکھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی دعا کو قبول کرنے کے بعد انہی کی اولاد ہیں جن میں بنی اسرائیل آتے ہیں اور پھر بنی اسماعیل آتے ہیں۔ تو ان کی دعا جب قبول ہوتی ہے، حضرت اسحاق کے ٹائم سے بنی اسرائیل جن کو ہم نارملی کہہ دیتے ہیں، تو ان کو بحیثیت قوم منتخب کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے تک اللہ تعالیٰ صرف ایک پیغمبر کو چوز کر رہے تھے اپنی رسالت، اپنی نبوت، اپنی پیغمبری کے لیے، اب ایک پوری قوم بنی اسرائیل کو چوز کر لیا گیا ہے کہ اب تمہیں میں دنیا میں دین کے لحاظ سے امامت کا ایک رتبہ دینے والا ہوں، تم نے اب ایک مثالی قوم بننا ہے، مثالی قوم بننے کے بعد اب پوری دنیا پہ حق سچ کو واضح کرنا، ان کو بتانا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اب ایک پیغمبر کے ہونے سے شاید وہ کام نہ ہو پائے تو اس پہ بھی مصلحت تھی، اب پوری قوم کو، اور پھر ان کو فلسطین یا کنعان کے علاقے میں لے جا کے بسایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ 2500 سال تک اس قوم کے اوپر پیغمبر آتے ہیں، ان کے اوپر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ بھی اسی قوم کے اوپر آئے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب آئے ہوئے ہیں، تو یہ پوری ایک لسٹ ہے جو کہ 2500 سال لگ بھگ تک ان کے اوپر آتی رہی، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ انہی کو جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے عہد ہوا تھا، اور عہد نامہ قدیم جس کو تورات یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ یہ کام جو میں نے تمہارے ذمہ لگائے ہیں کہ میرے کہنے پہ عمل کرو، میں دنیا میں بھی سرفرازی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، اور اگر نہ کیا تو میں دنیا میں بھی ذلت و محکومی دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب۔ اور پھر خدا کا ایک اور عہد نامہ جدید جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر، تو وہ انجیل ہے جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہوا۔ تو یہ 2500 سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے دین سے انحراف کیا، دین کا چہرہ بری طرح سے مسخ کر دیا، اور اس ٹائم بالکل اسی سچویشن میں چلے جائیں کہ بالکل دین کا اصل چہرہ گم ہو چکا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہدایت کیا تھی کیا نہیں ہے، کیا بات ہم سے کہی گئی تھی، لیکن اس ٹائم بھی اچھے لوگ تھے، اس ٹائم بھی وہ اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہتے تھے، جن کو آپ سلیم الفطرت انسان کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اچھی ہدایت کا جذبہ رکھا تھا تو وہ پانا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ خیال کریں تو آج کل کے ٹائم پہ بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہدایت پانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے شاید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کہ فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ چیز ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کی اصل ہدایت پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اسی طرح اس سلیم الفطرت انسان کی ایک خواہش تھی، اس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اس طرح سے کہ
کہ پروردگار نہ میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تیری ہدایت کہاں ہے. کتابیں جو نازل ہوئی تھیں ان کے صرف ترجمے ہی رہ گئے ہیں، ان میں بھی جگہ جگہ واضح ہے کہ شاید کچھ تحریفات ہو گئی ہیں. ان کے جو حاملین ہیں جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ بھی سخت تکلیف دہ ہیں. اب میں صحیح راہ کہاں سے پاؤں؟ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک سلیم الفطرت انسان کی سچویشن، کہ وہ ہدایت کو پانا چاہ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مجھے ہدایت کیسے ملے گی. تو اس کے بعد سے پھر یہ بعثت شروع ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پھر ان کے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ کا نزول ہوتا ہے. یہاں پہ میں تو جس طرح سے میں نے کہا کہ پھر یہ بات ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے اچھے الفاظ میں، جس کا اگر ہم ان الفاظ کا چناؤ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد عقلی لیول پہ، علمی لیول پر، انسان کی نفسیاتی لیول کو چیک کرتے ہوئے، سائنس کے لحاظ سے سب سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ فاتحہ کی یہ آیات ہم تک نازل کرنی ہے کہ یہ والی آیات پڑھو اور میرے سے ہدایت کی دعا مانگو تو پھر میں ہدایت دوں گا. اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بنا رکھا ہوا ہے کہ جو میرے سے ہدایت مانگے گا اسی کو میں ہدایت دوں گا. اور میں ابھی آگے سورہ آل عمران پہ پہنچا ہوا ہوں اور میں وہاں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں بھی مجھے یہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ہلکی سی بات پیدا ہوئی کہ کاش ان کے قبیلے کے لوگ اسلام لے آتے پورے تو یہ والی چیز ہوتی ہی نہ، جنگ اور یہ والی چیز نہ ہوتی اور نہ قتل و غارت ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام روک کے فوراً ایک جملہ کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، جو میرے سے ہدایت مانگے گا میں نے اس کے لیے سارا بندوبست کر دیا، میں نے اس کے دل میں بھی بات رکھ دی ہے، میں نے اس کی ہدایت کا سامان بھی کر دیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں مانگے گا تو پھر میں ہدایت دوں گا بھی نہیں، میں کچھ ڈھیل دوں گا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، وہ ہدایت کی دعا مانگے، وہ میرے سے ہدایت مانگے تو پھر میں اس کو ہدایت دینا شروع کروں گا. اگر وہ میرے سے ہدایت نہیں مانگتا تو ڈھیل دینے کے بعد آہستہ 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 اس کو شیطانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کی پھر آگے بات بھی بتائی گئی ہے کہ ان کے دلوں پہ پھر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے جس کو میرے خیال میں گڑ گڑا کے نمازوں میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ چن کے ہمیں دیے ہیں کہ یہ اس طرح سے میرے سے ہدایت مانگو. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کی تلاوت بھی ہم سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے پورا ایک 50 منٹ کا سیشن رکھا تھا. اگر کسی کو ہے اب مطلب اگر وہ پوری ڈیٹیل میں کرنا چاہتا ہے تو وہ انہی ویڈیوز میں جو میں نے پہلے شیئر کی ہیں وہ جا کے دیکھ سکتا ہے. اس ٹائم میں ایک عالم کو دیکھ رہا تھا، ان کی ٹرانسلیشن یوز کی تھی تو وہ اس میں ہوگا. لیکن ابھی یہ والی چیز ہے تو میں بالکل سرسری طور پہ یہاں میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں بات کی کیا گئی ہے. اس میں بہت ہی اعلیٰ انداز میں کہ سٹارٹ کیا گیا ہے اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے. پھر پہلی بات یہ تسلیم کی گئی ہے ہماری طرف سے کہ تعریف یا شکر اللہ کے لیے ہی ہے،
بات تسلیم کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اس کائنات کا رب ہے، تو اس ہمیں پالنے والا ہے، تو اس کائنات کا پروردگار ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہم قائل ہو کے کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ رحمان اور رحیم ہو۔ اور اس پہ بھی بہت ڈیٹیل میں نے جا کے بتایا تھا کہ اس میں رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ والی بات جب ہمیں کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک بچے کی ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور اس جذبے کے اندر اتار چڑھاؤ یا پیک آتی ہے کہ اس کو اپنے بچے پہ ایک دم کسی بات پہ بہت زیادہ پیار آتا ہے تو اس کو پکڑ کے بھینچ لیتی ہے، پیار کرتی ہے ماں اس کو، تو وہ ایک لیول ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ وقتی طور پہ آپ کا محبت کا جذبہ اس بچے کے لیے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ پھر ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر اپنے کام پہ اور بچہ پھر کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو رحمان کی جو صفت ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف 70 ماؤں کے اس سے پیار زیادہ کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد رحیم بھی ہے، اور رحیم کی صفت جو یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ مسلسل کر رہا ہے۔ ماں بھی بچے کو تھوڑی دیر کے لیے کر کے پھر چھوڑ دیتی ہے اپنے کاموں میں، میرا خدا اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ وہ 70 گنا زیادہ اس کا پیار ہے، اور وہ رحیم یعنی کہ مسلسل کر رہا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو روز جزا کا بھی مالک ہے، یعنی کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ آخرت ہونی ہے، روز جزا کا ظہور ہونا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ تو اس ٹائم کا بھی مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے یعنی صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تو اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے، اور نہ کسی سے مانگنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ اب عبادات کے معاملے میں بھی اور زندگی کے باقی دوسرے معاملات میں بھی صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ اب بات کی طرف آگے کہ اللہ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں، تیری مدد مانگ رہے ہیں، تو ہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، تو اس کائنات کا بھی مالک ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں بتا دے۔ اور پھر آگے اس کو ظاہر بھی کیا گیا کن لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، جو معتوب نہیں ہوئے، مغضوب نہیں ہوئے، یعنی جنہوں نے سچے دل کے ساتھ اسلام تسلیم ہی نہیں کیا، یا ان کو ہدایت ملی تو وہ سرکش ہو گئے اور اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر جن کو ملی اور پھر وہ بھٹک گئے۔ تو اتنے اعلیٰ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خود وہ چناؤ کر کے ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ دعا جس سے میرے سے مانگو کہ کیا چاہتے ہو، ہدایت مانگنا چاہتے ہو، اور پھر میں تمہیں ہدایت دینا شروع کروں۔ اور اس طرح سے پھر آگے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، اور پہلی بات وہاں پہ کیا کی جاتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہدایت ہے۔ اور پھر 6 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ ہدایت کن کن لوگوں کے لیے ہے، اور ان پراپرٹیز میں، اور یہ بالکل تمہید کی صورت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بالکل واضح کر دیا کہ 3-4 ٹائپس ہمیں بتا دیں، کہ ایک مومنین ہے جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جن کو ہدایت مل سکتی ہے، پھر منکرین ہیں جنہوں نے حق سچ جان ملنے کے باوجود انکار کر دیا، پھر منافقین ہیں جن کو پتہ تو چل گیا لیکن اب وہ مسالت کی آڑ میں اور اسلام کے بڑھنے کا راستہ روک رہے ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو ابھی تذبذب کی حالت میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں، بس پیدا ہو گئے ہیں، دنیا کے معاملات بھی کر رہے ہیں، موقع ملتا ہے تو جا کے ٹکر بھی مار آتے ہیں، کچھ عبادات 2-4 کر لیتے ہیں اور لیبل لگوا لیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے تخلیق کے جانے کا قصہ پورا سنا کے ساری بات واضح کر دی۔ تو یہاں پہ ان مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہ شرائط ہیں۔ یہ شرائط کون کون سی ہیں، جن کے میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا بات کی جا رہی ہے، پرہیزگار لوگ ہو، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، جو کام کرنا چاہتے ہو اللہ سے ڈر کے کر رہے ہو کہ نہیں،
غیب پہ ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ بن دیکھے لیکن سوچ سمجھ کے ایمان لا رہے ہیں. یعنی فرشتوں کی بات کی جاتی ہے تو فرشتوں کو دیکھنے پہ اصرار نہیں کر رہے، عقلی دلائل سے کام لے رہے ہیں. دیوار کے پیچھے اگر دھواں نظر آ رہا ہے تو اس کو دلیل بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ لگی ہوگی. اور اس طرح سے اسی اگزامپل کو لیتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ بس مجھے فرشتوں کو دکھاؤ گے تو میں یقین کروں گا، مجھے اللہ کو دکھاؤ گے تو میں یقین کروں گا، ورنہ تو پھر یہ ساری سٹوری کہانی ہے. نہیں، بن دیکھے لیکن سوچ سمجھ کے عقل دلائل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لایا جا سکتا ہے. پھر پہلی بات، پھر اس کے بعد کیا کی گئی؟ نماز قائم کر رہے ہیں. پھر مال کی ساتھ بات کر دی، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. کہ یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اس سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی حق پہ تھیں، وہ بھی سیدھی راہ دکھانے کے لیے تھیں، وہ بھی اللہ کا وہی دین تھا جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ان سب پہ ایمان لا رہے ہیں. اور آخری بات، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے اور پھر یہ ہمارے ساتھ کام ہونا ہے. اور پھر فوراً ہی اس کے بعد بشارت بھی دے دی کہ اگر یہ ساری پراپرٹیز ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. مومنین کا یہاں پہ ذکر کر دیا اور ان کو بشارت بھی دے دی کہ یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو میں تمہیں ابھی بشارت دے دیتا ہوں، راہ راست پہ ہو اور یہی فلاح پالو گے. اور یہاں سے اب پوری آگے سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر آگے منکرین کی بات کر دی گئی ہے. منکرین کی پھر آگے ایک مثال دے کے بھی واضح کیا گیا کہ ان تک حق سچ کی بات پہنچ بھی گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن جانچتے بوجھتے اس کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہدایت پا کے بھی سچ ثابت ہونے پہ بھی انکار کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر میں ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگا رہا ہوں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کو عذاب کی بتا دو کہ بھی ان کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب عظیم دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی بات کی گئی اور ان کی آگے مثال بھی دی گئی کہ ان کے مثال اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے قرآن کی بات کی تھی کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ اندھیرا تھا، لوگ ہدایت کی انتظار کر میں تھے، اور اس ٹائم ایک کوئی آتا ہے اور وہ روشن الاؤ جلا دیتا ہے، یعنی قرآن نازل ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہ روشنی ہو گئی ہے، ساری چیزیں ہو گئی، ان تک روشنی پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو روشنی پہنچی، انہوں نے نام ماننے کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی ہی سلب کر لی، جو ہدایت کا جذبہ ان کے اندر تھا وہ ہی سلب کر لیا. یعنی اب یہ پھر ہدایت پا ہی نہیں سکتے، اب ان تک بات پہنچ نہیں سکتی، ان کے دلوں کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. پھر اس کے بعد منافقین کی بات کی گئی اور منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ آ کے کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہی لوگوں میں رہو، ہمارے پاس جو ہدایت آنی تھی آ چکی ہوئی ہے، یعنی اہل کتاب کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے. اور بس اب ہمارے سے اصرار نہ کیا جائے کہ ہم یہ پڑھیں اور یہ سارا کچھ کریں، اور آپ انہی لوگوں تک کرو. اور پیچھے ہے کیا کہ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور ان کی مثال بھی دے دی کہ بارش یعنی کہ ہدایت نازل ہو رہی ہے، اس میں ان کے خلاف وعیدیں بتائی جا رہی ہیں بجلی کی چمک کی صورت میں. تو ان کو کبھی کوئی چیز سمجھ آتی ہے تو اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ بالکل اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے اور اللہ چاہتا تو ان کی بھی روشنی سلب کر لیتا. پھر لاسٹلی جس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، یہ میری اپنی اوپینین ہے، کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو تذبذب کی حالت میں ہیں، بس پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کرنے کی کوشش، تو یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ تم کیوں منکر ہوتے ہو، تم کیوں سچا ایمان نہیں لا رہے. اور ان پہ اشارہ کر کے کہا گیا اگر تو یہ صرف سمجھنے کے معاملے پہ تم لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. اور پھر بتایا گیا کہ ان کو حضرت آدم کی تخلیق کا ایک قصہ سناؤ. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ وہ 3 قصے پھر ہم نے بہت ڈیٹیل میں لاسٹ سیشن میں بھی پڑھے تھے. اور اس سیشن میں کیا تھا کہ حضرت آدم کی تخلیق کی جا رہی ہے، اس تخلیق میں فرشتوں سے جب ذکر کیا گیا کہ میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں
جس کو میں دنیا میں بھیجوں گا اس کو اقتدار دوں گا، اس کو ارادہ و اختیار دوں گا، یعنی کہ وہ اس کے پاس ارادہ و اختیار ہوگا، وہ خود اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے گا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو فساد پھیلائے گا، کو کہا گیا تمہاری ایک پہلو پہ نظر ہے، تمہاری دوسری پہلو پہ نظر نہیں، کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اور پھر ہماری زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابدی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں اس جنت کو آباد کرنا چاہتا ہوں ان نیک اور صالح لوگوں سے جو میں اب پیدا کرنے لگا ہوں، جن کو ارادہ و اختیار بھی دوں گا، لیکن پھر بھی وہ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کھل کے اس سے سامنے آ جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، اور ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم نے اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس واقعے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ دوسرا واقعہ پھر انسان کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم کے سامنے ان کا وہ واقعہ بتایا گیا کہ جب ہم نے کہا کہ فرشتوں کو ان کے سامنے اب کرو، جھک جاؤ، اور ہوا کیا؟ تو وہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہمارا مقصد ہے اس زندگی میں آنے کا، مسلمان ہونے کا۔ تو اس میں ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سامنے دکھا دیا کہ اگر اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہو، پوری طرح اطاعت کرو گے، تو دیکھ لو یہ فرشتوں کی اگزامپل ہے۔ میں نے ان کو کہا جھک جاؤ اس آدم کے سامنے، یہ فوراً جھک گئے۔ یہ ہے وہ اطاعت کا لیول جو کہ ہونا چاہیے۔ دوسری سائڈ پہ، اپوزٹ سائڈ پہ یہ بھی دکھا دیا کہ یہ شیاطین کون؟ ابلیس، جو اپنی گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری اگزامپل دکھا دی کہ اب پھر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی والی چیز ہوگی جیسے کہ ابلیس نے کیا۔ تو دونوں ایکسٹریم اگزامپل ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ تیسرا واقعہ بتایا گیا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل نالج دیا گیا اور اس کے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ ہوا۔ تو وہ تیسرا واقعہ دکھایا گیا، بتایا گیا کہ پھر حضرت آدم کو کہا گیا کہ یہ اب حضرت اما ہوا کے ساتھ اس باغ میں، اس جنت میں رہو، اور ان کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ درخت کو کہا گیا تھا کہ یہ ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی کہ اس کو کھانے کے بعد تمہیں ایک ابدی زندگی مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ جو حیوانی جسم میں ایک جنس کی جبلت ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا اس واقعے میں، کہ اس کے بعد ان کی سطر واضح ہو گئے اور ان کو اس طرح سے وہ چیز سامنے آئی۔ تو ہم نے دو رخ دیکھے تھے کہ ایک تو عام لوگوں کا عمومی وہ خیال ہے کہ بس ایک کوئی درخت تھا، اس کا پھل تھا اور وہ کھا لیتے تو اس سے پھر یہ کام ہو گیا، اور دوسرا ہم نے بہت ڈیٹیل میں جا کے پڑھا تھا کہ اس میں مقصد یا مراد یہ تھا کہ جس طرح سے میاں بیوی ایک لباس کی حیثیت رکھتے ہیں اور روزوں کی صورت میں ان کے اندر ایک پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ جو جنس کی جبلت ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ اشارہ اسی کی طرف جا رہا ہے کہ ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن انسان کی جبلت کے اندر ہے، غلطی ہوتی ہے، اور وہ ہوا، اور اللہ ہی کے اذن سے ہوا، اللہ کی مرضی اس میں تھی تو وہ کام ہونے دیا گیا۔ بتانا مقصود تھا کہ اس کے بعد پھر حضرت آدم کو اللہ نے ہی توبہ کے کلمات سکھائے کہ یہ مانگو میرے سے توبہ اس طرح سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا بھی دیا میں نے توبہ قبول کر لی، اور اس کے بعد پیغمبری کا بھی منصب دے دیا گیا۔ اور وہ بہت ہی مشہور دعا ہے جس پہ ان سے کہا گیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہوا ہے، اگر تو نے اب ہمارے پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان پال لینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ پوری ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات میں دکھا دی، ہمیں واضح کر لیا۔ پہلے واقعے میں دنیا میں تمہیں بھیج کس لیے رہا ہوں، ٹیسٹ تمہارا میری اطاعت کا ہوگا، پوری زندگی میں میری اطاعت کرو گے کہ نہیں۔ ایکسٹریم لیول دکھا دیے گئے، فرشتوں کا نمونہ دکھا دیا گیا، شیطان کا نمونہ دکھا دیا گیا، اور تیسری چیز میں کہا کہ تمہیں ارادہ اختیار دیا گیا ہے تو تمہارے سے غلطیاں ہوں گی، تم فرشتے نہیں بن سکتے، لیکن تمہیں ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اگر پھر اس طرح سے میرے سے توبہ کرو گے تو پھر میں معاف بھی کر دوں گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے پہ لازم کر رکھا ہے، جو سچے دل سے میرے سے آ کے توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، سوائے حقوق العباد کے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ تھی وہ سورہ بقرہ کی پوری تمہید جو کہ اب تک ہم نے کی تھی، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی اب
بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے پھر ان کے اوپر خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ایک چیز واضح کی جا رہی ہے، اور اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے عطا کی تھی۔ اور جب جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، اور اس کی ہم نے 46 تک آیات کر لی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر مزید ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور باتیں یاد ان سے کرائی جا رہی ہیں کہ کتنی مماثلت ہے کہ آج کل کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دین کا کتنا چہرہ مسخ ہو چکا ہوا ہے، اور جو اس ٹائم ہو چکا ہوا تھا، اور یہ ساری چیزیں کتنی جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم پھر مزید آیت ہم نے 46 تک کر لی ہوئی تھی، اور آگے آیت 47 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہ میری کوشش تھی کہ میں وہ ساری چیزیں جو 16 گھنٹوں میں پہلے کی ہیں بالکل ایسے مختصراً آپ سب لوگوں تک پہنچا دوں، آپ نے اس کو سن لیا۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے مزید ڈیٹیل میں پھر اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس پہ استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک قائم رہنے، اور اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔